الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ توجہ ذوق شوق کے ساتھ آنکھیں بند کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ڈوب کر زبان سے بھی اور دل کی کیفیت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مختصر تربیت اولاد اور اسلام ہماری کلاس چل رہی تھی۔ آج سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے چند ضروری باتیں بیان ہو رہی تھیں۔ بچوں کی ایمانی تربیت، بچوں کی اخلاقی تربیت، جسمانی تربیت، عقلی تربیت، نفسیاتی تربیت اور معاشرتی تربیت، اور اسی طرح جنسی تربیت کی ذمہ داری والدین کے اوپر بچوں کی تربیت کی یہ ذمہ داریاں ضروری ہیں۔ لیکن ایک بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ آج ہم اس تربیت کے اوپر بات نہیں کریں گے جو بچوں کا جو ٹاپک چل رہا تھا، بلکہ آج سوالوں کے جواب اور کچھ ضروری باتیں عرض کی جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تقریباً ایک ہفتہ کلاسز نہیں ہوں گی۔ جو روز ہماری کلاسز چل رہی تھی، ہمارے اداروں میں جو بچیاں بورڈ کے امتحان دے رہی ہیں تو بورڈ کا امتحان کل سے شروع ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے اب ایک ویک تقریباً اگلے منگل پیر تک کلاسز ہیں، ہفتہ اتوار پیر تک کلاسز، تو منگل سے انشاءاللہ دوبارہ ہماری یہ تربیت کی کلاس جیسے جو ترتیب کے ساتھ چل رہی تھی تو انشاءاللہ وہ چلے گی۔ ایک ہفتہ کی چھٹیاں ہوں گی۔ ویسے بھی اسٹوڈنٹ لوگوں کو چھٹیوں سے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ہم نے سنا کہ اسٹوڈنٹ چھوٹے ہوں بڑے ہوں بوڑھے بھی کیوں نہ ہوں تو ان کو بھی چھٹی سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایک ہفتے کیا جو دور بیٹھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں دوسرے شہروں سے دوسرے ملکوں سے، وہ اس کلاس میں شریک ہوتی ہیں، تو ان کو ایک خوشخبری سنائی جا رہی ہے چھٹیوں کی۔ آج سوالوں کے جواب دیے جائیں گے، اور سوالوں کے جواب میں سے ایک سوال بہت زیادہ سامنے آیا، اس پر میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پھر جو سوال لکھے ہوئے گروپ میں آئے ہیں تو انشاءاللہ میں ان کا جواب عرض کروں گا۔ آپ ساتھ ساتھ سوال لکھتی جائیں گی، اور انشاءاللہ پھر جیسے ہی سوالوں کے جواب شروع ہوں گے تو پھر میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا، ہماری
مسلمان بہنوں میں ایک چیز کا بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے، وہ ہے بہت جلدی نیگیٹو سوچنا، منفی سوچ۔ اس دوران جتنی ہماری پچھلی کلاسز ہوئی ہیں ابھی تک، جو ہسبینڈ وائف کی تربیت اور خصوصاً خواتین، شادی شدہ خواتین کی تربیت اور عمومی نوجوان بچوں کی تربیت کے متعلقہ جتنی باتیں کی گئیں، اور پھر بچوں کی تربیت کے اوپر ہماری بات چیت چلنا شروع ہوئی، تو اس کے بعد بہت ساری ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے پرسنل پر رابطے کیے، اپنی چیزیں بتائیں، بہت سارے سوالات کیے، اپنی زندگی کے عجیب و غریب کہانیاں بتائیں۔ اس ضمن میں آج ایک بڑی ضروری بات عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ ظاہر ہے میں خود بھی اسی معاشرے کا ایک رہنے والا فرد ہوں، میری بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، میں بھی شادی شدہ لائف گزار رہا ہوں، تو اور پھر دائیں بائیں بہت زیادہ بہنوں سے جن کی تربیت کرنے کی کوشش کی، ان سے جو سنا، اس کے بعد ایک چیز سمجھانا بڑا ضروری تھا، وہ یہ تھا کہ ہم پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں۔ ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت بیان کی جاتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا تھا کہ دنیا جہان کی ایک انسانی فطرت کے اندر جو اچھی صفات ہو سکتی، ممکن ہو سکتی ہیں، وہ آپ علیہ السلام کے اندر موجود تھی، ٹھیک ہے، اور ہر اچھی صفت کمال درجے کی موجود تھی، لیکن آپ علیہ السلام کی ایک صفت کو بہت نمایاں کیا گیا، قرآن عظیم الشان میں اس کو بیان فرمایا گیا، وہ ہے انک لعلی خلق عظیم۔ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر تھے۔ سارے نبی سب نبیوں کو اخلاق نصیب ہوئے ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام کو بھی اخلاق نصیب تھے، لیکن آپ علیہ السلام کا یہ وصف قرآن نے، ہمارے دین اسلام نے بہت زیادہ اس کو اٹھایا، پیک پہ لے کے گئے کہ جس نبی کو تم اپنا آئیڈیل، اپنا اسوہ، اپنا نمونہ مانتے ہو، جس کو 24 گھنٹوں کا امام مانتے ہو، جس کو ظاہری باطنی ٹیچر، روحانی ٹیچر مانتے ہو، جس کو اپنا شیخ استاد مانتے ہو، اس نبی کی صفت اخلاق عظیمہ، اخلاق عظیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان نسبت تھی، عظیم الشان وصف تھا، بہت خاص صفت تھی، اور اخلاق عظیمہ کے اعلیٰ درجے پر وہ شخص فائز ہوگا، یہ پکی بات ہے، اخلاق عظیمہ پہ وہ شخص فائز ہوگا، توجہ کیجئے گا، میری طرف توجہ کیجئے گا، اخلاق عظیمہ کے اعلیٰ اس وصف پر، اس صفت پر وہ شخص قائم ہوگا جس کی سوچ بہت پازیٹیو ہے۔ آپ حیران و پریشان ہوں گی کہ اس دنیا میں جتنے انسان گزرے سب سے زیادہ پازیٹیو سوچ میرے اور آپ کے اور ہم سب کے محبوب کل جہاں پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پازیٹیو سوچنے والے تھے، اور آپ علیہ السلام کی جو ازدواجی زندگی تھی، اور آپ علیہ السلام کی جو سوشل زندگی تھی، آپ علیہ السلام کے دوستوں کے ساتھ جو زندگی تھی، آپ علیہ السلام کی جو دشمنوں کے ساتھ زندگی تھی، اس میں پازیٹیو سوچ، پازیٹیو تھنکنگ یہ بہت زیادہ آپ کو قدم قدم پر ملے گی۔ تو اس دوران مجھے مردوں کی طرف سے بھی سوالات آئے، باقاعدہ بعض مردوں نے آ کے ملاقات کی کہ بھائی ہم آپ کی کلاس لے رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، ہم یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، ہم آپ کی کلاس میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ پھر یہی ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اپنی وائف کی شکایتیں لگاتا ہے اور بیویاں اپنے شوہروں کی شکایتیں لگاتی ہیں۔ یہ چیز میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، تو سب سے زیادہ ضروری ہم سب کے لیے، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے پازیٹیو سوچنا۔ آپ علیہ السلام کی اس صفت کو، اس وصف کو، اس سنت کو، اس عادت کو ہم اپنائیں گے تو ہماری ازدواجی زندگی یقینی بات ہے اتنی زیادہ اچھی گزرے گی۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اس میں کسی کو بھی آزمائش آ سکتی ہے، پازیٹیو سوچنے کے بعد بھی آزمائش آ سکتی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یقینی بات ہے کہ ایسا بندہ بہت پرسکون ہوتا ہے، ایسا بندہ بہت راحت میں ہوتا ہے، اور ایسا بندہ حسد کے راستے پہ نہیں چلتا۔
اور ہسبینڈ وائف کی جو لائف ہوتی ہے یا آپ کے جو قریبی بالکل قریبی جن لوگوں کے ساتھ ہر وقت آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، سب سے زیادہ قربت والا رشتہ ہسبینڈ وائف کا ہوتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس سے زیادہ، میرے اس وقت لباس سے زیادہ قریب کوئی چیز نہیں۔ آپ سب لوگ بھی ہیں، کوئی قریب بیٹھا ہے کوئی دور بیٹھا ہے، لیکن میرے سب سے زیادہ قریب میرا لباس ہے۔ لباس، ہسبینڈ وائف کے رشتے کو لباس سے تعبیر کیا کہ اتنی زیادہ قربت کہ ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے ایسا عظیم الشان رشتہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان ایک دوسرے کے سامنے جسم کھولے گناہ نہیں، ثواب ہے۔ نکاح کے بعد جسم کھول دے، پردہ ہٹا دے تو کوئی گناہ نہیں، ثواب کی بات ہے۔ تو اس عظیم الشان رشتے میں بھی نا شیطان جو سب سے پہلا وار کرتا ہے منفی سوچ، آپ کے برین پر، آپ کے دل دماغ پہ وار کرتا ہے کہ بھائی میرا پارٹنر وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہوتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں کہ مرد بھی نہیں ٹھیک ہوتے، عورتیں بھی نہیں ٹھیک ہوتی، لیکن اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ عمومی معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، 2 چیزوں پر، 3 چیزوں پر، 4 چیزوں پر اعتراضات ہوئے تو منفی سوچنا شروع کر دیا، اور شروع کم از کم عمومی معاملات میں، جو عمومی اٹھنے بیٹھنے کے لین دین کے معاملات ہیں، اس پر ایک دوسرے کے خلوص پر شک نہیں کرنا چاہیے، پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ پازیٹیو سوچ آئے گی تو پتہ اگلی بات کیا چیز ہوتی ہے، اعتماد۔ اور یہ ہسبینڈ وائف کے لیے خالی ضروری نہیں ہے، ہسبینڈ وائف کے تو معاملات، ان چیزوں پچھلے دنوں کچھ باتیں چل رہی تھی تو اس ضمن میں لوگوں کے سوالات آئے تو اس لیے اس پر زیادہ زور دے رہا ہوں، ورنہ جیسے آپ لوگ یہاں اکٹھے پڑھتے ہیں، کلاس فیلوز ہوتی ہیں، ساتھ رشتہ دار ساتھ ہوتے ہیں، یا دوسرے قریبی رشتہ دار گھر کے اندر والدین ہیں، بہن بھائیوں کا رشتہ ہوتا ہے، اور بار بار آنے جانے والے جو رشتے ہوتے ہیں، تو ہر ممکن کوشش کریں پازیٹیو سوچنا، ہر بات کا الٹا مطلب نکالنے کے بجائے سیدھا مطلب نکالنے کی طرف جائیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کی اگر آپ سٹڈی کریں تو آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ چیز بہت ملے گی۔ ہم آپ علیہ السلام کی زندگی کے قریب سب سے زیادہ ایک شخص کو مانتے ہیں، امام العاشقین، امام الوفا، امام المحبین، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آپ علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب تھے، بہت زیادہ قریب تھے۔ انہوں نے بے انتہا قربانی کی، وفا کی انتہا کر دی۔ یہ عاجز اکثر کہا کرتا ہے کہ لیلا مجنو کے قصے آج کے زمانے میں بہت مشہور ہیں۔ اب تو لوگوں کے اپنے قصے بہت مشہور ہوتے جا رہے ہیں، لیلا مجنو کو بھی لوگ بھولتے جا رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں لیلا مجنو کی مثالیں دیا کرتے تھے لوگ، واقعی عجیب و غریب لیلا مجنو نے محبت کی، اور خصوصاً مجنو نے لیلا کے ساتھ بہت عجیب و غریب کام کیے، بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ لیکن یقین جانیے آپ لیلا مجنو کے قصے پڑھیں جو عقل سے اوپر کی باتیں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ عشق و محبت کے، وفا کی چیزیں پڑھیں گی تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ مجنو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو آپ علیہ السلام سے یہ وصف ملا، پازیٹیو سوچنا۔ اتنا پازیٹیو سوچ، آپ ان کے فیصلے پڑھ لیں۔ جب ان کو خلافت ملی، آپ علیہ السلام کو جب امامت ملی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ علیہ السلام نے اپنے مصلی پہ امام بنایا اور اس کے بعد ان کو خلافت ملی، آپ ان واقعات کو تفصیل سے پڑھیں، آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اتنی پازیٹیو تھنکنگ، اتنی حیران کن باتیں تھیں کہ بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ پازیٹیو سوچنا، ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہو یا قریبی رشتے ہوں، جتنا آپ پازیٹیو سوچ سکیں گے، جتنا آپ سوچیں گے، اتنا ہماری زندگیوں میں آسانیاں آئیں گی۔ اپنے ارد گرد کے قریبی لوگوں کے، جتنے قریبی لوگ جن کے ساتھ ہم نے اٹھنا بیٹھنا ہی ہوتا ہے، جن کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہوتی ہے یا کچھ وقت ہم نے گزارنا ہوتا ہے، ان کی چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور کرنا، معاف کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتی ہیں، ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہیں، تو اس بات کو سمجھیں کہ فرشتے میرے ساتھ نہیں ہیں، میرے ساتھ انسان ہے، اور انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے،
ہمارے دادا ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے جو اجتہادی خطا ہوئی، جو گناہ نہیں تھا، جس کو ہم گناہ نہیں بولتے، انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے، جو ان سے ایک اجتہادی خطا ہوئی، وہ خطا کے بارے میں حضرات علماء مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر غلطیاں موجود ہوں گی۔ ایک دفعہ عمرے کے سفر پہ تھے، ہمارے ساتھ گروپ کافلے جاتے رہتے ہیں، تو اونچ نیچ جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی ہے۔ تو مجھے کسی پتہ چلا کہ کوئی کہہ رہی ہیں، کوئی ہماری بہن کہہ رہی ہیں کہ میں کہ معاف نہیں کروں گی، اور بالکل چھوٹی سی غلطی کو۔ تو اس فقیر نے یہ بات کہی، عرض کی کہ وہ معاف نہ کرے جس کو کل اللہ کے دربار میں معافی نہ چاہیے ہو۔ ہم میں سے کوئی ہے ایسا دعویٰ کر سکے کہ اللہ کے دربار میں مجھے معافی نہیں چاہیے؟ جب مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں کروڑوں گناہوں کی معافی چاہیے ہوگی، ہم دوسرے کی 2 4 10 غلطیوں کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ اور اگر ہسبینڈ وائف کا رشتہ مقدس رشتہ ہے، عظیم الشان، دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ ہے، اللہ کی نشانی والا رشتہ ہے، تو اس رشتے میں تو معاف کرنا فرض کے درجے میں بن جاتا ہے۔ ایسے وہ ایک الگ بات، وہ بحث الگ ہے کہ بعض جس وہ ہم نے تفصیلاً کچھ باتیں عرض کی ہیں جن لوگوں نے پہلے بیانات نہیں سنے کہ کس جگہ کی پہ طلاق لینی چاہیے، خلا لینی چاہیے، کس موقع پر، وہ پچھلی باتیں سنیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وہاں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس رشتے کو باندھ کے رکھیں، جب وہ والے معاملات آئیں تو اس رشتے کو ختم بھی کر لینا چاہیے، اور اس پر میں نے تفصیلاً پیچھے باتیں عرض کی ہوئی ہیں۔ لیکن عموماً ہم جہاں میں اکثر میرے پاس لوگ وہ ایسی شکایات لے کے آتے، میں پوچھتا ہوں آپ نے رشتہ رکھنا ہے؟ کہتے ہیں ہاں رشتہ تو رکھنا ہے، اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتے۔ جب اتنی محبت ہے کہ رشتے کو ہم نے برقرار رکھنا ہے، اس رشتے کے ساتھ چلنا ہے، تو پھر اس رشتے کے بارے میں دل کو صاف کرنا ہوگا، بار بار صاف کرنا، روز صاف کرنا ہوگا۔ جب آپ علیہ السلام اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ علیہ السلام کی لاڈلی بیوی تھی، اللہ اکبر، عجیب و غریب محبت، آپ علیہ السلام سے بڑے دربار میں پوچھا جاتا آپ کو کس سے محبت ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ سوچیں، حیا کا پیکر نبی ہو کر وہ اپنی زبان سے بھرے مجمع میں فرماتے ہیں کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے، کیا محبت ہوگی، کیا کمال کی محبت ہوگی۔ اس محبت میں بھی اونچ نیچ ہو جاتی تھی، معاف کر دیتے تھے، وہاں پہ بھی مسئلے ہو جاتے تھے، یعنی مسئلے ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم ارد گرد کے ساتھ دائیں بائیں رہنے والے لوگوں کا مزاج میرے سے مختلف ہو سکتا ہے، تو اگلے بندے کو اتنا سپیس دینا چاہیے کہ وہ الگ سے ایک رائے رکھ سکے، ہاں دین اسلام کی جو مسلمہ باتیں ہیں، جو دین اسلام کی جو بات ملتی ہے واضح طور پر، وہ ہسبینڈ ہو، وہ وائف ہو، وہ کلاس والو ہو، وہ استاد ہو، وہ شاگرد ہو، وہ والدین ہوں، وہ بچے ہوں، ان سب کا اسی کے آگے سر جھکانا بڑا ضروری ہے، اسی کے آگے سر جھکانا سب کا ضروری ہے۔ وہاں بھی اپنی رائے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو جدید معاملات ہوتے ہیں، یا ایک فیصلہ، ابھی آج کھانا پکنا ہے تو ہمارے گھر میں کیا پکے گا؟ کدو پکیں گے، ماڑو پکیں گے، بکرے کا گوشت پکے گا، دال پکے گی۔ میری رائے ہے کہ آج بکرے کا گوشت پکے۔ مولوی لوگوں کو ویسے بھی بکرے کا گوشت بڑا پسند ہوتا ہے، چرخے بکرے کے یہ عاشق لوگ ہوتے ہیں۔ تو بیگم صاحبہ کہتی ہیں نہیں آج دال پکائیں گے، جہاں دال وہاں ملیاں کی ہڑتال۔ تو اختلاف رائے، تو اب اس میں مجھے یہی سوچنا چاہیے کہ میری وائف کو اتنا، اس کو بھی اختلاف رائے رکھنے کا اجازت، اس کو اپنی سوچ رکھنے کی اجازت ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ مجھے بھی الگ اتنا سپیس دیں کہ بھائی میرے ہسبینڈ صاحب بھی کچھ الگ سوچ سکتے ہیں، میری سوچ کے مطابق میری انگلیوں پر نہیں کھیلیں گے۔ دونوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، کلاس فیلوز، دوست، رشتہ دار، وہ ان کو بھی اتنا حق دینا چاہیے کہ وہ الگ سے ایک رائے سوچ رکھ سکے۔